گجرات کے اندر ایک سید صاحب سے جب پوچھا گیا کہ وہابی کا ذبیحہ یہ حلال ہے کہ نہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ کافر کا ذبیحہ یہ حرام ہے، اور آگے وہ جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ کافر تو 5 ہی ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ زیادہ خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا ذبیحہ حلال ہے۔ اب آپ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے بتائیں، 100 سال سے زیادہ ہمارے سارے اکابرین، سارے علماء، سارے فقہاء، محدثین سب یہی فتویٰ دیتے رہے کہ وہابی کا ذبیحہ حرام ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ زیادہ خریدنے کی ضرورت نہیں ہے اور ان کا ذبیحہ حلال ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ آپ اس کی تہ میں اتر کر کے دیکھیں کتنا بڑا فتنہ یہ آپ کو نظر آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان کافر صرف 5 ہیں جن کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا گیا، اگر 5 کو صرف کافر کہا جائے اور باقی وہابیہ اگر کفر میں مبتلا نہیں ہیں تب ان سے نکاح بھی جائز ہوا، ان کے ساتھ میں میل جول رکھنا بھی جائز ہوا، ان کی شادی بیاہ میں شرکت بھی جائز ہوئی، ان کا ذبیحہ بھی حلال ہوا، ان کے ساتھ رشتہ داری بھی صحیح ہوئی، ان کے جنازے کی نماز کے اندر شرکت بھی جائز ہوئی۔ آپ مجھے بتائیں پھر 100 سال سے لے کر کے زیادہ عرصہ گزر گیا، جتنے مناظرے ہو رہے ہیں کیا سارے علماء غلط ہیں جو ان سے مناظرہ کر رہے ہیں؟ 100 سال سے زیادہ کے عرصہ سے ہندوستان اور پوری دنیا کے جگہوں سے جو ان کے خلاف فتویٰ نکل رہا ہے وہ سارے فتوے غلط ہیں، وہ سارے علماء حق کیا غلطی کے اوپر ہیں؟ اور اب تک جن حضرات نے ان کے خلاف فتویٰ دیا کیا ان کے اوپر کوئی حکم لاگو ہوگا؟ عزیزان مکرم، اگر غور کریں تو یہ بات بہت دور تک چلی جائے گی۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اب تک جو ہوتا آیا سب غلط ہوتا آیا۔ یہ اصل میں یہ بھی ایک بہت بڑی پلاننگ ہے۔ کافی زمانے سے لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے افکار و نظریات کو جو ہے وہ رد کیا جائے، لیکن یہ آسان کام نہیں ہے، تو انہوں نے اس طرح سے گلیاں نکالنا شروع کر دیا۔ الحمدللہ علماء حق موجود ہے، حق کی راہوں کے اندر روڑا ڈالنے والوں کو انشاءاللہ قیامت تک جواب دیتے رہیں گے۔ اور یہ بڑے تعجب کی بات ہے، وہ سید صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ذبیحہ حلال ہے، ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ مکہ اور مدینہ کے امام کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے کہ نہیں، وہ کہہ رہے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ توسل وسیلہ بنانے والوں کو مشرک کہتے ہیں، تو ان کی نظر میں ہم مشرک ہوئے اور ہم کو مشرک کہہ کے وہ خود کافر ہو گئے۔ مجھے بتائیں پھر آپ 5 کو تو کہہ رہے کافر ہیں، آپ سارے مکہ اور مدینہ میں گھوم کر کے دیکھ کر کے آئے ہیں کہ کس کس کا عقیدہ کیا ہے اور کون کون جو ہے وہ کفری عقیدہ رکھتا ہے۔ جب آپ کسی کو دیکھ کر کے نہیں آئے اور ایک عام حکم بیان کر رہے ہیں کسی کے پیچھے وہاں پہ نماز جائز نہیں ہے، اور یہاں پہ آتے ہیں تو کہتے ہیں صرف 5 کے اوپر کفر کا حکم ہے، باقی کا ذبیحہ حلال ہے، یہ کتنی سخت بات ہے۔ اور ایک بات اور آپ سنیں، وہ خود یہ کہتے ہیں کہ میرا موقف وہی ہے، میں اسی کو حق سمجھتا ہوں جو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے افکار و نظریات کے عین مطابق ہو۔ تو کیا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی نظریہ ہے کہ 5 کے علاوہ باقی کسی کو کافر نہ کہا جائے، ان کا ذبیحہ حلال ہے، ان سے نکاح جائز ہے؟ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کی کفری عبارات کو جمع کیا، علماء کے سامنے پیش کیا اور 5 کے خلاف کفر کا فتویٰ آیا، اس کے بعد کی آپ سنیں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر آخر کے اندر یہ فرمایا تھا کہ اس زمانے کے اندر اب کوئی ایسا وہابی نہیں بچا ہے جس کی بدعت کفر سے کم ہو، یعنی چاہے وہ مقلد ہو یا غیر مقلد، اب سب کے سب جو ہے وہ اس کفر کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کو جب آپ فالو کر رہے ہیں، اعلان بھی کر رہے ہیں میں اعلیٰ حضرت کی تعلیمات ہی کو مانتا ہوں، تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ 5 نہیں بلکہ سب کے بارے میں فتویٰ رضویہ شریف کے اندر صاف طور پہ لکھا۔ اب کوئی ایسا زمین پہ بچا ہی نہیں ہے وہابی جس کی گمراہی کفر سے گھری ہوئی ہو۔ یہ عوام کو دھوکہ دینا نہیں ہوا تو کیا ہوا؟ ایک طرف تو اعلان کیا جاتا ہے میں اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو فالو کرتا ہوں، اور دوسری طرف وہابیہ کے ذبیحے کے حلال ہونے کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب جب وہ کافر نہیں ہے آپ ان سے نکاح کرو، جو چاہے وہ کرو، یہ صلح کلیت کی طرف بڑھتے ہوئے قدم ہے۔ میں عوام اہل سنت سے گزارش کروں گا فتنوں کے اس ماحول میں جب کہیں سے کوئی بیان آئے تو آپ پہلے یہ دیکھ لیں کہ ہمارے علماء حق کا موقف کیا ہے، اور جن سید صاحب نے یہ کہا ہے ان کے والد صاحب خود ان کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ سارے وہابی کافر ہیں۔ اپنے والد صاحب کے فتوے کے خلاف انہوں نے یہ فتویٰ صادر کیا، یہ کتنی بڑی جسارت۔ حضرات مکرم، یہ اصل میں جیسے جیسے ہم لوگ قیامت کی طرف بڑھ رہے ہیں ویسے ویسے فتنوں کا منہ کھلتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اب ایسے وقت کے اندر جو
الحمدللہ مسلک اعلی حضرت کے اوپر قائم رہے گا وہی اپنے ایمان کی حفاظت کر پائے گا انشاءاللہ، ورنہ جو بھی اس مسلک سے ہٹ کر کے الگ ہوگا اس کا ایمان بچنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ ہر طرف فتنے اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے کھڑے ہیں۔ آپ دیکھیں اور غور کریں حالات کے اوپر، حالات میں آپ جھانک کر کے دیکھیں کہ کیسے حالات بنائے جا رہے ہیں۔ 100 سال سے زیادہ کا عرصہ جو علماء بانگ دہل جو اعلان کرتے رہے، اس مسلمہ آواز کو دبانے کی کوشش کی گئی۔ میں آپ سے ایک بات کہوں، اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تعلیمات ہے، وہ اعلی حضرت کا حکم ہے، ان کے خلاف انہوں نے حکم دیا، اور اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کو سارے علماء نے، سارے فقہ محدثین ہند و پاک کے سب نے فالو کیا، بلکہ ایک سینکڑوں کی علماء کرام کی جماعت کے مجمع کے اندر سب نے اس بات کا اعلان کیا تھا، اعلی حضرت کو مجدد مانا تھا، اور پھر ہر دور میں علماء یہی کہتے رہے مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو۔ حضور سعد الافاضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمیشہ یہی تعلیم دیتے رہے کہ مسلک اعلی حضرت پر مضبوطی سے ڈٹے ہوئے رہو، اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں علامہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بات پہ انتقال کے وقت فخر کر رہے تھے کہ الحمدللہ مسلک اعلی حضرت پہ میں قائم رہا، اور اخیر وقت میں اللہ تعالیٰ مجھے قدمین رسول کے اندر مسلک اعلی حضرت پہ موت عطا فرما رہا ہے۔ آپ سارے علماء فقہ محدثین جو ہند و پاک کے ہیں سب اٹھا کر کے دیکھ لیں، اگر آج یہ کہتے ہیں سب پر کفر کا حکم نہیں ہے تو اس کا مطلب اعلی حضرت کی تعلیمات کو آپ رد کر رہے ہیں، اور اعلی حضرت کی تعلیمات کو رد کرنا صرف ایک ذات کی تعلیمات کو رد نہیں کرنا ہے، 100 سال سے زیادہ ہزاروں علماء محدثین فقہاء نے جو اعلی حضرت کو فالو کیا ہے ان سب کی تعلیمات کو آپ رد کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں اس انداز کے اندر آج ہند و پاک کے اندر جتنے اہل سنت و جماعت کے دارالفتہ پائے جاتے ہیں ان سارے دارالفتہ سے یہی فتویٰ دیا جاتا ہے۔ اچھا ایک بات یہاں پر کوئی یہ کر سکتا ہے کہ ہمیں یہ تو پتہ نہیں ہے کہ جس کا ذبیحہ ہے اس کے عقائد کیا ہیں، تو ایک بات آپ حضرات خوب اچھے طریقے سے سمجھ لیں، اگر کسی وہابی کا حکم پوچھا جائے گا تو جو اعلی حضرت نے حکم بیان کیا وہی حکم بتایا جائے گا، لیکن اگر کوئی پوچھے کہ زید ایسا کر رہا ہے اس کا ذبیحہ جائز ہے کہ نہیں، عمر نے جانور ذبح کیا اس کا ذبیحہ جائز ہے کہ نہیں، فلاں وہابی نے ذبح کیا اس کا ذبیحہ جائز ہے کہ نہیں، تو اس وقت ہم یہ سوال کریں گے آپ جس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اس کا عقیدہ کیا ہے، وہ جو کفر عبارات ہیں ان کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ یعنی اگر کوئی خاص آدمی یہ کام کر رہا ہے اس کے بارے میں سوال ہو تو پھر تحقیق کرنا یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جب وہابی جماعتی طور پر جب سوال کیا جائے تب تحقیق نہیں کی جائے گی بلکہ عام حکم بیان کیا جائے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ متکلمین علماء جب کسی کے کفر کا حکم صادر کر دیں تو فقہاء کرام پر لازم ہے کہ اسی کے مطابق کفر کا فتویٰ دیں، اور فقہاء کرام بھی اس کی تقلید کریں، لیکن عوام کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی پر جب فقہاء کرام یا متکلمین نے کفر کا حکم دے دیا تو اس کی تحقیق کرتا رہے۔ اور یہ سید صاحب نے ایک نیا آرڈر جاری کر دیا کہ اگر کسی کا ذبیحہ ہے تو پھر تحقیق کی جائے، اگر تحقیق سے ثابت ہو تب جا کر کے اس کا ذبیحہ حرام ہوگا، کہتے ورنہ کھریدنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا ذبیحہ حلال ہے۔ یہ کتنے بڑے فتنے کا دروازہ کھولنا ہے۔ اور اس کی روشنی کے اندر اگر دیکھا جائے کہ اگر سب واقعی عوام وہابیہ کو اگر آپ مسلمان قرار دیتے ہیں تو پھر شادی بیاہ کا ماحول بھی پیدا ہوگا، رشتہ داری بھی پیدا ہوگی، دوستی بھی پیدا ہوگی، ان کے ساتھ میں معاملات بھی قائم ہوں گے، اور پھر ان کے جنازے میں لوگ شرکت بھی کریں گے۔ پھر مجھے بتاؤ کہ ایک زمانے سے علماء حق نے جو مل کر کے شریعت مطہرہ کی روشنی کے اندر حق حکم بیان کیا تھا اس کا پھر کیا جواب ہوگا؟ میں کہتا ہوں یہ سراسر صلح کلیت ہے جس کی بنیاد ندوہ میں رکھی گئی تھی۔ اس دور کے علماء نے ندوہ کو نکار دیا تھا اور بھرپور طریقے سے اس کا رد کیا تھا۔ اس دور کے اندر بھی اگر اس طرح کی صلح کلیت کو کوئی رواج دیتا ہے تو علماء حق اور عوام حق کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ایسے افکار و نظریات کا رد کریں، ورنہ پھر مرنے کے بعد رب کی بارگاہ کے اندر جب پیشی ہوگی اور بد مذہبوں کے حوالے سے نرمی کی گئی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ کیا منہ دکھائے۔ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی بارگاہ میں صرف 30 سال تک اس لیے کھڑا رکھا کہ ایک بد مذہب کے ساتھ میں انہوں نے مسکرا کر کے دیکھ لیا تھا۔ اس کا اتنا سخت عذاب اور شریعت مطہرہ کو کھیل بنا دینا یہ کتنی بڑی جسارت ہے۔
अजीजान मुकर्रम, ये सबके बस की बात नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहे उसे बचाता है, वरना आजकल तो जिसको देखो वो सब जो है वो अपने फायदे के पीछे भागते हुए नजर आते हैं। अपना फायदा कब तक? जब तक दुनिया की आंखें खुली हैं तब तक। मरने के बाद में सारे फायदे यही होकर के रह जाएंगे। आखिर के अंदर अगर काम आएगा तो वही रिश्ता काम आएगा जो अल्लाह उसके रसूल के साथ में मोहब्बत का रिश्ता हमने बनाया। और अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाता वल यजिदू फीकुम गिल्ज़ा, वो तुम्हारे अंदर सख्ती पाए। यानी ऐसे लोगों के बारे में रब ने खुद फरमा दिया, उनके साथ में नरमी का बर्ताव नहीं बल्कि सख्ती का बर्ताव होना चाहिए। अगर हम कुरान और सुन्नत की तालीम, हजरत शेख मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने लिखा, एक बुजुर्ग फरमाते हैं मुसलमान हो जाना दीवाना हो जाने का नाम है। यानी बंदा जब मुसलमान हो जाए तो फिर वो एक दीवाना होता है। किस बात में? इस बात में कि अब मेरी कोई मर्जी नहीं, जो अल्लाह उसके रसूल चाहेंगे वही मैं करूंगा। रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। बंदा जब मुसलमान हो जाता है तो हर तरफ से आंख और कान बंद कर लेता है। वो सिर्फ इतना जानता है अल्लाह क्या चाहता है, उसके रसूल क्या चाहते हैं। कुरान की आयतें पुकार रही है, हादीस तैयबा पुकार रही है कि इस तरह के अकायद वाले मोमिन नहीं है और इस तरह के गलत अकायद वहाबिया में मौजूद है। अब उसके बावजूद भी अगर कुरान और सुन्नत की तमाम नुसूस से मुंह मोड़ करके अगर कोई खुद जो है वो गलत करता है और कौम को गलती की तरफ ले जाता है, तो जो अहले बसीरत है और जिनकी निगाहें खुली है उनको समझना चाहिए और सही रास्ते पे चलकर अपनी दुनिया और आखिरत को आबाद करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें हक के ऊपर इस्तिकामत अता फरमाए, हर तरह के गुमराह और बद मज़हबों से हमारे